ناظرین کرام، یہ دو چیزیں ہم نے دیکھی کہ اردو میں جس اسم کے ساتھ حرف نے استعمال ہو وہ فاعل یعنی سبجیکٹ ہوتا ہے اور اس کی حالت رفع ہوتی ہے، بلند حالت، اور جس اسم کے ساتھ کا، کے یا کی استعمال ہو وہ مفعول ہے یعنی آبجیکٹ اور اس کی حالت نصب ہوتی ہے۔ جبکہ انگلش میں ہم نے دیکھا کہ جو ناؤن یعنی اسم ورب سے یعنی فعل سے پہلے استعمال ہو وہ فاعل ہوتا ہے یعنی سبجیکٹ، اور جو ورب کے بعد استعمال ہو وہ مفعول ہوتا ہے یعنی آبجیکٹ۔ لیکن عربی زبان میں ایسا نہیں ہے۔ عربی زبان میں کوئی بھی اسم اپنی اعرابی حالت کو ظاہر کرتا ہے اپنی شکل سے۔ جس اسم کے آخری حرف پر ضمہ یعنی پیش ہو وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، یعنی وہ فاعل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، سبجیکٹ کے طور پہ، وہ فعل کو کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ اسم اللہ جب بھی پیش کے ساتھ استعمال ہوگا تو یہ حالت رفع میں ہوگا۔ اسی طرح اسم محمد جب پیش کے ساتھ استعمال ہوا ہے تو یہ حالت رفع میں یعنی فاعل کے طور پہ استعمال ہوگا۔ اور یہی دونوں اسم جب مفعول کے طور پہ استعمال ہوں گے یعنی حالت نصب میں ہوں گے تو ان پر زبر آ جائے گی، یہ اللہ اور محمدن۔ اور جب یہی دونوں اسم کسی دوسرے اسم کی پہچان کے لیے استعمال ہوں گے تو پھر ان کی تیسری حالت ہوگی یعنی حالت جر، اور حالت جر میں اس پہ کسرہ یعنی زیر آتی ہے، اللہ ہی اور محمدن۔ آپ نے یہ پڑھا ہوگا جیسے لا الہ الا اللہ، وہاں پہ اس پہ پیش ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حالت رفع میں ہے، لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو وہاں پہ یہ اسم اللہ حالت نصب میں استعمال ہوا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہی، وہاں پہ ہم وقف کرتے ہیں تو یہ حرکت نہیں پڑھتے، لیکن اگر آپ لکھا ہوا پڑھیں گے اس پہ غور کریں گے تو آپ کو یہ کسرہ یعنی زیر نظر آئے گی، محمد الرسول اللہ ہی، یہ حالت جر۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ، محمدن حالت رفع میں استعمال ہوگا، محمدن اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اشہد ان محمدن، وہاں پہ یہ حالت نصب استعمال ہوئی ہے۔ اذان میں بھی کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، کلمہ میں کیا کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہاں پہ پیش والی حالت پڑھتے ہیں حالت رفع، اور اذان میں کیا کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، محمدن وہ یہ حالت ہے، حالت نصب ہے۔ اور تیسری اللہم صلی علی محمدن، علی محمدن، وہاں پہ یہ حالت جر استعمال ہوئی ہے۔ تو یہ چیزیں انشاءاللہ اس ٹاپک میں ہم پڑھیں گے۔ کچھ تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جب پیش کے ساتھ اسم استعمال ہوگا، واحد اسم جب پیش کے ساتھ استعمال ہوگا تو وہ حالت رفع میں ہوگا، سبجیکٹ کے طور پہ استعمال ہوگا، فاعل کے طور پہ۔ جب
زبر کے ساتھ استعمال ہوگا تو وہ مفعول ہوگا، آبجیکٹ کے طور پہ استعمال ہوگا، اور اس حالت کو کہیں گے حالت نصب۔ اور تیسری حالت حالت جر، جب کوئی اسم نہ تو فاعل ہو اور نہ ہی مفعول بلکہ کسی دوسرے اسم کی پہچان کے لیے استعمال ہو، اسے کہتے ہیں حالت جر، یعنی اضافی حالت۔ اس کی ہم اب کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم نے جملہ بولا کہ خالد نے حامد کی مدد کی، خالد نے حامد کی مدد کی۔ اس کو اگر ہم نے عربی میں لکھنا ہو تو ایسے لکھیں گے، مدد کی، یہ ابھی فعل ہم نے پڑھا نہیں ہے، تو ابھی آپ میری بات مان لیں، آئندہ انشاءاللہ ہم اس کو بھی بتائیں گے کہ یہ کیسے بنا۔ اب مدد کی عربی ہے ناصرہ، ناصرہ کا مطلب ہے مدد کی۔ عربی زبان میں فعل پہلے استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد عام طور پہ فاعل استعمال ہوتا ہے، یعنی سبجیکٹ جو اس فعل کو کرنے والا ہو۔ اب اس کو فعل کو کرنے والا کون ہے؟ خالد۔ خالد نے حامد کی مدد کی، تو جو مدد کرنے والا ہے اس کی حالت رفع ہوگی، تو حالت رفع کو ہم کیسے لکھیں گے؟ خالدن پیش کے ساتھ، تو ترجمہ ہوگا مدد کی خالد نے، کس کی؟ حامد کی۔ تو آگے مفعول، حامد مفعول، آبجیکٹ حالت نصب میں تو کیا لکھوں گا؟ حامدن۔ یہ جو حالت نصب میں یہ دو زبر کے ساتھ آگے ایک الف لکھا ہوا نظر آتا ہے، یہ لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں ہوتا۔ تو نصر خالدن حامدن کا مطلب ہے مدد کی خالد نے حامد کی۔ اب اگر اس کو میں حامد کو پہلے لے جاؤں اور خالد کو بعد میں، مثلا میں یہ لکھوں ناصر حامدن، یہ حامدن کو میں پہلے لے آیا اور خالدن کو بعد میں لے گیا، تو اس سے جملے کے معنی میں کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا جو بنیادی معنی ہے اس جملے کا وہ وہی رہتا ہے، صرف یہ ہوگا، ایسے ہوگا کہ ناصرہ مدد کی حامدن، اب ہوگا حامد کی، خالدن خالد نے۔ پہلے میں نے کہا ناصرہ مدد کی خالدن خالد نے، خالد نے تو مدد کرنے والا کون ہے؟ خالد، اور حامدن حامد کی، مدد کرنے والا کون ہے؟ خالد، اور کس کی مدد کی؟ حامد کی۔ یہاں بھی اگر ہم دیکھیں تو کیا ہوگا؟ ناصرہ مدد کی حامدن حامد کی، خالدن خالد نے، تو مدد کرنے والا یہاں بھی خالد ہے۔ یعنی اس اسم کو خالدن کو ہم پہلے لکھیں یا بعد میں لکھیں، اس کا بنیادی معنی تبدیل نہیں ہوگا، وہی رہے گا۔ کیوں؟ انگلش میں تو ایسا نہیں ہے۔ انگلش میں اگر ہم لکھیں خالد ہیلپڈ حامد تو اس کا مطلب ہے کہ خالد نے مدد کی حامد کی، اور اگر میں حامد کو پہلے لکھ دوں کہ حامد ہیلپڈ خالد تو پھر مدد کرنے والا کون ہوگا؟ حامد ہو جائے گا، پورا کا پورا معنی ہی تبدیل ہو جائے گا۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے انگلش زبان میں جو ناؤن، جو اسم فعل سے پہلے استعمال ہو وہ سبجیکٹ ہوتا ہے، اور جو بعد میں استعمال ہو وہ آبجیکٹ ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پہ کسی بھی اسم کی اعرابی حالت کس سے ظاہر ہوتی ہے؟ جملے کے اندر اس کی پوزیشن سے۔ فعل سے پہلے آئے گا تو فاعل ہوگا سبجیکٹ، اور فعل کے بعد آئے گا تو مفعول ہوگا آبجیکٹ۔ لیکن عربی زبان میں ہم نے دیکھا کہ ایسا ہرگز نہیں۔ دیکھیں خالدن کو ہم نے پہلے لکھا اور خالدن کو بعد میں لکھا،
معنی میں کوئی فرق نہیں پڑا. حامدن کو بعد میں لکھا یا پہلے لکھا معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اس کی وجہ کیونکہ عربی زبان میں کوئی بھی اسم اپنی اعرابی حالت کو اپنی پوزیشن، یہ جو جملے کے اندر اس کی پوزیشن ہے اس سے ظاہر نہیں کرتا بلکہ اپنی شکل سے ظاہر کرتا ہے. اور وہ شکل کون سی ہے؟ یہ پیش والی یا زبر والی. یہ دیکھ تو خالدن یہاں پہ پیش کے ساتھ استعمال ہوا ہے حالت رفع میں فاعل کے طور پہ، تو مدد کرنے والا یہاں پہ خالد ہے. اور اس جملے میں بھی وہ پیش ہی کے ساتھ استعمال ہوا ہے خالدن. تو یہاں پہ بھی خالد ہی فاعل ہے یعنی حالت رفع میں ہے، یعنی مدد کرنے والا ہے. اس کو پہلے یا بعد میں لکھنے سے فرق نہیں پڑتا. اسی طرح پہلے جملہ میں حامدن مفعول کے طور پہ استعمال ہوا ہے. اس کی شکل ہمیں بتا رہی ہے، دو زبر والی شکل. یہ مفعول کی ہوتی ہے، آبجیکٹ کی، کہ اس کی مدد ہوئی ہے، اس کی مدد کی گئی ہے. تو اس کو دوسرے جملے میں نے خالد سے پہلے لکھ دیا تب بھی اس کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ اس کی شکل وہی ہے زبر کے ساتھ. تو حامدن پہلے جملے میں بھی مفعول تھا حالت نصب میں، اور دوسرے جملے میں بھی مفعول ہے یعنی حالت نصب میں. اسم کی 3 اعرابی حالتیں ہوتی ہیں: حالت رفع فاعل کے طور پہ، حالت نصب مفعول کے طور پہ، اور حالت جر جب وہ اضافی حالت میں آئے یعنی پہچان کے لیے. اور اس کی 3 ہی شکلیں ہوتی ہیں. تنوین والے اسم کی 3 ہی شکلیں ہوتی ہیں: پیش کے ساتھ حالت رفع، زبر کے ساتھ حالت نصب، اور تیسری حالت کیا ہوگی؟ یہ خالدن سے کیا ہوگی؟ خالدن. اور حامدن سے کیا ہوگی؟ حامدن، یعنی حالت جر. امید ہے کہ یہاں تک آپ کو اسم کی اعرابی حالت اور اعرابی شکل کا ادراک ہو گیا ہوگا.